السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ 1539 میں جب بابا گرو نانک کا انتقال ہوا تو اس وقت سکھ مذہب کا کوئی وجود نہیں تھا، کیونکہ بابا گرو نانک نے جو تعلیمات دی تھیں ان کی بنیاد پر ان کے انتقال کے بعد سکھ مذہب وجود میں آیا۔ یہ حقیقت سب کو پتہ ہے کہ بابا گرو نانک ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہندو ازم سے وہ متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کچھ مسلمان عقائد اور کچھ ہندو عقائد کو جمع کر کے جو عقیدہ اپنایا، اس عقیدے کو بعد میں سکھ ازم کا نام دیا گیا۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ بابا گرو نانک کے جو ساتھی تھے، بھائی مردانہ تھے تو وہ مسلمان، لیکن انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ بابا گرو نانک کی تعلیمات کے پیروکار تھے لہذا وہ پہلے سکھ تھے، تو یوں پہلا سکھ ہونے کا اعزاز بھائی مردانہ کو دیا جاتا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی مردانہ نے، حالانکہ بھائی مردانہ کا انتقال اپنا گرو نانک جی سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ وہاں اس وقت موجود تھے بابا گرو نانک کے انتقال کے وقت، انہوں نے اس کے بعد ان تعلیمات کو آگے بڑھایا اور سکھ ازم کی بنیاد پڑی۔ سکھ پنجابی زبان کا لفظ ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سکھ ازم کا نام اسی سے لیا گیا اور اس کا مطلب ہے سیکھنا۔ تو جو لوگ بابا گرو نانک کے عقیدے کو سیکھتے چلے گئے، اپناتے چلے گئے، وہ سکھ کہلائے۔ جیسے جیسے مذہب بڑھتا چلا گیا، ان میں مسلمانوں کی طرح فرقے بھی جو ہے وہ بنتے چلے گئے۔ بہت سے فرقے ہیں، درجنوں فرقے ہیں سکھوں میں، لیکن جو مشہور و معروف فرقے ہیں ان میں سے ایک خالصہ، ایک نرنکاری اور ایک اداسی فرقہ، یہ تین فرقے جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اور میں جو میرے پیچھے آپ کو ایک سمادھی نظر آ رہی ہوگی، یہ اداسی فرقے کے ایک گرو کہہ سکتے ہیں آپ، یا مہنت کہہ سکتے ہیں، یا تیاگی کہہ سکتے ہیں، موہن داس کی سمادھی ہے۔ 1765 میں جب گکھڑوں کو سکھوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تو سکھ آہستہ آہستہ پنجاب کے علاقوں کے ساتھ ساتھ پوٹھوہار پر بھی قابض ہو گئے، اور یہ چکوال، دولتالہ، ڈڈیال، تھوا خالصہ، چوا خالصہ، راول پنڈی، یہ سارے کے سارے علاقے سکھوں کے پاس چلے گئے اور سکھ ہی زمیندار بنے اور سکھ ہی امیر کہلوائے، سارا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا، اور مسلمان جو ہے وہ مطلب غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے۔ بابا موہن داس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ تیاگ دی، اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں بابا موہن داس کے نام کے 360 کے لگ بھگ مندر ہیں۔ یہ سمادھی جو بنی ہوئی ہے یہ دولتالہ سے کوئی 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے کرنالی، یہ اس کے نواح میں بنی ہوئی ہے، نواحی علاقہ ہے اس کا، یہ جو ہے وہ گاؤں ہے اس طرف، اور اس کے باہر یہ ایک اس وقت تو ظاہر ہے یہ اونچی جگہ ہوگی، یہ سمادھی جو ہے وہ پتھروں سے بنائی گئی ہے، اور ایک زمانے میں بڑی شاندار سمادھی تھی، لیکن اب تو اس کے کھنڈرات بھی ختم ہونے لگے ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے پورے تمطراق کے ساتھ بنایا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تقریباً ہر سکھ فرقے کا خیال رکھا، اور نرنکاری اور اداسیوں کے لیے بھی اس نے بہت سارا کام کیا۔ خالصہ تھا وہ بنیادی طور پر، اور گولڈن ٹیمپل بھی جایا کرتا تھا، اور اس نے خالصہ جو سکھوں کا فرقہ ہے اس کی ترویج کے لیے بہت سارا کام بھی کیا، لیکن اس نے دوسرے فرقوں کے جو مذہبی رہنما تھے ان کا خیال بھی رکھا۔ تو بابا موہن داس کی یہ جو سمادھی ہے یہ بھی رنجیت سنگھ کے اسی مطلب کی عکاس ہے، یعنی اسی جذبے کی عکاس ہے جو اس نے بنوائی، اور بہت شاندار سمادھی، 2 منزلہ سمادھی تھی یہ میں اس کے کھنڈروں کے بیچ میں کھڑا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ اب تو یہ سارا کچھ ختم ہو گیا، یہ پتھروں کے ڈھیر رہ گئے ہیں باقی، اور انہی پر چل کر میں اندر بھی آیا ہوں۔ ادھر بھی ایک گڑھا ہے، نیچے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ کرتا ہوں کہ ایک بار نیچے اتر کر، یہ سامنے جو ہے وہ برگد کا ایک درخت لگا ہوا ہے، ایک دفعہ نیچے اتر کر میں واپس آتا ہوں، اور پھر میں آپ کو سمادھی، مختصر سی عمارت ہے
لیکن جو سمادھی کے جو حصے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہم ادھر سے یہ پہلے میں جو ہے وہ آپ کو اس کا ایک ویو دکھا دوں مکمل، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ عمارت کیا ہے. یہ جناب اس کا مکمل ویو ہے. یہ ادھر سے چونکہ دھوپ ادھر سے آ رہی ہے تو ادھر سے آپ کو جو ہے وہ صحیح اور صاف نظر آئے گا اس سمادھی کا ویو جو ہے. تو یہ ایک زمانے میں بہت وسیع کمپلیکس تھا. یہ جو ساری زمین پر پڑی ہوئی اینٹیں وغیرہ نظر آ رہی ہیں، پتھر نظر آ رہے ہیں، اس کے گرد چار دیواری بھی تھی، تالاب بھی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک قبر بھی تھی. اب وہ قبر اللہ جانے کس کی تھی. ایک اونچے چبوترے پر اس سمادھی کو بنایا گیا تھا. یہاں سے آپ جو ہے وہ صحیح طور پر اس کو دیکھ پائیں گے کیونکہ دھوپ جو ہے وہ ادھر سے آ رہی ہے. تو ادھر سے میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں اس سمادھی کے، اور جو کوئی تھوڑی بہت چیز ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ موہن داس کے کیا کارنامے تھے اور کیا ان کا جو ہے وہ سکھ مذہب میں ان کا کردار کیا تھا. یہ ادھر سے بھی ٹوٹ پھوٹ گئی ہوئی ہے. یہ محراب دار ایک ڈاٹ جسے ہم بولتے ہیں، یہ چھوٹی اینٹ جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتی تھی، پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، ریتلے پتھروں کا. یہ اوپر تک اب تو اوپر سے بھی جو ہے وہ بہت کچھ گرنے والا ہے. کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کیا چیز گر جائے. یہیں میں پہلے بھی گیا تھا اور یہ دوبارہ آپ کو لے کے چل رہا ہوں. یہ چھوٹا سا محراب دار دروازہ ہے. کچھ جو ہے وہ بھونڈ وہ والے بھونڈ نہیں جو شاہی محلے میں گھومتے ہیں، یہ وہ کالے والے بھونڈ جو بہت برے کاٹتے ہیں. یہ انہوں نے چھتا بنایا ہوا ہے باقاعدہ. یہ وہ پیلی جو وہ ہیں، میں اسی میں سے گزر کر کے پہلے بھی گیا تھا. اس وقت تو خیر میری نظر نہیں پڑی، لیکن اب مجھے یہ نظر آ رہی ہیں کہ یہ بہت ساری جو ہے وہ بھیڑیں یہاں موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دوبارہ اس میں سے گزرنے کا رسک لیا جائے یا نہ لیا جائے. چلیں، میں بہرحال دوسری طرف سے نکل آیا ہوں جتن کر کے، سر نیچے کر کے. یہ ادھر سے بھی آپ کو بھیڑیں نظر آ رہی ہوں گی. یہ قریب ترین کر کے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو یہ جناب پتھر ایک اور گرا ہوا بہت بڑا سا. میں نے کہا نا کہ ہم نے کسی بھی چیز کو سنبھال کر نہیں رکھا. اور یہ دوسری طرف پہلے میں اوپر دیکھ لوں کہ مزید کوئی بھیڑیں وغیرہ تو نہیں. ایک چھوٹا سا طاق بنا ہوا ہے، یقیناً دیا رکھنے کے کام آتا ہوگا. یہ اس کی عقبی سمت ہے، لیکن یہاں بھی صرف پتھروں کے ڈھیر ہیں اور بھیڑوں کے چھتے ہیں. تو یہ جناب سمادھی باقی رہ گئی ہے جو اپنے زمانے کی کہتے ہیں کہ بڑی عالی شان سمادھی تھی. بڑا تمطراق تھا اس کا، اور لوگ بہت دور دور سے اس پر حاضری دینے کے لیے آیا کرتے تھے. اس کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. یہ بڑے بڑے پتھر ہیں جن پر پاؤں رکھ کر جو ہے وہ اترنا پڑتا ہے. نہ اگر پاؤں کہیں جمے تو اور کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کی کمر اچھی خاصی رگڑ دی جائے گی. یہ اس کا عقبی حصہ ہے. پیچھے جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، اور یہ جناب سمادھی کی عمارت بس اب اتنی ہی رہ گئی ہے، یہ جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے. اداسی پنتھ یا اداسی فرقے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے سکھوں کے پہلے گرو نانک سنگھ جی کے بیٹے شری چند نے شروع کیا. 24 ستمبر 1487 کو گرو نانک نے مل چند اور چندو رانی کی دختر ماتا سلکھنی سے بٹالہ میں شادی کی. اس شادی شدہ جوڑے کے ہاں 2 بیٹے ہوئے. سری چند 8 ستمبر 1494 کو پیدا ہوئے اور 13 جنوری 1629 کو ان کا انتقال ہوا. لکھمی چند 12 فروری 1497 کو پیدا ہوئے اور 9 اپریل 1555 کو ان کا انتقال ہوا. شری چند کو گرو نانک کی تعلیمات سے جو سبق ملا، آگے چل کر انہوں نے اداسی فرقے کی بنیاد رکھی. اداسی پنتھ میں بہت سے عقائد و نظریات ہندو مذہب سے ہی لیے گئے ہیں. دنیا تیاگ دینا، عبادت کے لیے جنگلوں بیابانوں میں قیام کرنا، گیان دھیان لگانا اور جتی ستی رہنا اداسی پنتھ کے اہم مذہبی عقائد ہیں. بابا موہن داس کا شمار بھی اداسی پنتھ کے بڑے سادھو سنتوں میں ہوتا تھا. بابا موہن داس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ وہ یہاں ایک قبر میں رہا کرتے تھے. ان کی وفات کے بعد یہ سمادھی کچھ مورخین کے مطابق مغل دور میں بنائی گئی، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق موجودہ سمادھی رنجیت سنگھ نے بنوائی تھی.
بابا موہن داس کی وفات کے بعد یہاں ایک بڑا میلہ لگا کرتا تھا، جس کی تصدیق راولپنڈی گزیٹیئر سے بھی ہوتی ہے۔ اس سمادھی کے اندر ایک قبر بھی موجود تھی جو بابا موہن داس کی بتائی جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابا موہن داس وہاں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے۔ وہ ایک چبوترا تھا، اسی چبوترے کو بعد میں جو ہے وہ قبر تسلیم کر لیا گیا، یہ کہہ دیا گیا کہ یہ قبر تھی۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سمادھی کے ساتھ ایک بہت بڑا تالاب ہوا کرتا تھا، جس کی سیڑھیاں گزرے زمانے کا پتہ دیتی ہیں۔ تالاب تو خیر نہیں رہ گیا، لیکن وہ گڑھا سا ضرور باقی ہے۔ اب وہ خالی گڑھا ہی ہے، نہ سیڑھیاں ہیں اور نہ کچھ ہیں۔ ایک طرف بہت بڑے اور گھنے برگد کے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں کسی تھکے ہارے مسافر کو سکون دیتی ہے۔ 1947 کے بعد پوٹھوہار کے ہندو سکھ ہجرت کر گئے اور یہ سمادھی لاوارث ہو گئی۔ اب ہر گئے دن کے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی اینٹ گر جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پتھر گر جاتا ہے، اور ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ سمادھی صرف قصے کہانیوں میں زندہ رہ جائے گی۔ ادھر بھی بھیڑیں ہیں، بھیڑوں کا چھتا ہے۔ میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں آپ کو وہ جگہ دکھانے کی۔ یہ جناب جھاڑیاں ہیں بہت ساری، ان میں سے گزر کر جانا پڑے گا، اور یہ اندر وہ جگہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بابا موہن داس یہاں بیٹھا کرتے تھے اور یہیں وہ قبر تھی۔ یہاں بھی بھیڑیں ہیں، اور جو وہ ایک ہاتھ سے میں بھیڑوں کو روک رہا ہوں اور دوسرے ہاتھ سے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو وہ جگہ دکھانے کی۔ یہ جناب یہ اچھی خاصی تعداد میں بھیڑیں ہیں۔ یہ جناب وہ جگہ ہے جہاں بابا موہن داس بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی جگہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک قبر تھی جو اب نہیں رہ گئی۔ وہ قبر نہیں تھی، بنیادی طور پر ایک چبوترا تھا جس پر بابا موہن داس بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ بعد میں اسی کو قبر کا نام دے دیا گیا اور قبر کی طرح ہی مقدس مانا گیا، لیکن وہ بنیادی طور پر قبر ہے نہیں۔ یہ جناب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بھیڑیں بیٹھی ہوئی، جدھر بھی جاتے ہیں بھیڑیں ہی ہیں۔ گوئے کے کاٹنے کا موسم جو ہے وہ چلا گیا ہے، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے۔ پتہ چلے کہ یہ کٹوا کے پہنچے، منہ سوجا ہوا ہو اور گھر والے پہچاننے سے انکار کر دیں کہ جی کون آ گیا ہے، تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط کر لینا بہتر ہے۔ 1893 کے راولپنڈی ڈسٹرکٹ گزیٹیئر میں کرنالی کے موہن داس نامی ایک ایسے بزرگ کا تذکرہ موجود ہے جو خود اپنے ہاتھوں کھودے گئے غار میں رہتا تھا۔ گزیٹیئر کے مطابق اس کی وفات 1881 میں ہوئی، جس کے بعد سالانہ بنیادوں پر میلہ لگنے لگا، جس میں ان وقتوں میں 10,000 سے زیادہ افراد شریک ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح کرنالی میں بابا موہن داس کے حوالے سے نہایت ناقابل یقین اور عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں۔ بڑے بوڑھوں کی اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی کہانیوں کے مطابق بابا موہن داس مسلمان صوفیوں سے اس قدر متاثر تھے کہ مسلمانوں نے سوچا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جبکہ سکھ انہیں گرو نانک کا پیروکار سمجھتے تھے۔ بزرگوں نے بتایا کہ بابا جی کے انتقال پر تینوں مذاہب یعنی اسلام، سکھ مت اور ہندوازم کے پیروکاروں نے ان کی لاش اپنی تحویل میں لینے کی کوشش کی۔ مسلمانوں نے دفن کرنا چاہتے تھے، جبکہ ہندو اور سکھ انہیں جلانا چاہتے تھے، لیکن بابا جی کی لاش حیرت انگیز طور پر غائب ہو گئی اور صرف وہ کمبل باقی رہ گیا جو وہ اوڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے اسے دفن کر دیا اور ہندوؤں اور سکھوں نے اپنی رسومات ادا کی۔ حقیقت کیا تھی یہ صرف اللہ جانتا ہے، لیکن یہاں میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ بابا گرو نانک دیو جی سے بھی اسی قسم کی ایک کہانی منسوب ہے۔ 1947 تک یہ علاقہ چونکہ سکھوں کی عملداری اور ملکیت میں تھا، اس لیے اس سمادھی پر رونق بھی بہت ہوا کرتی تھی، لیکن سکھ کیا گئے کہ ان کی عبادت گاہیں بھی اجڑ گئیں اور ان کی سمادھیاں بھی خستہ حالی کا شکار ہو گئیں۔ یہ میں نے جو ڈھانچہ آپ کو دکھایا ہے یہ خستہ حالی کا شکار نہیں بلکہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی اینٹ، کوئی نہ کوئی پتھر گر جاتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب صرف ایک نشان رہ جائے گا کہ یہاں کبھی سمادھی ہوا کرتی تھی گرو موہن داس جی کی۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ قبر، نہ چبوترا، نہ تالاب، نہ سیڑھیاں، برگد کا درخت بہرحال ابھی کھڑا ہے، لیکن اس سمادھی میں کچھ بھی نہیں رہ گیا۔
یقینی طور پر اگر یہ مغلوں کے دور میں بنائی گئی تب بھی، اور اگر یہ راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بنائی گئی تب بھی یہ یقینی طور پر ایک عظیم الشان عمارت ہوگی۔ اس کے ساتھ جو ایک بڑا کمپلیکس تھا جس میں تالاب بھی تھا، جس میں جو ہے وہ اشنان کرنے کی جگہیں بھی تھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سکھ دور سے آیا کرتے تھے ان کے رہنے کے کمرے بھی بنے ہوئے تھے، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، اور اب ایک چٹیل سا میدان ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ہمارے کاشتکار بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے، جائز یا ناجائز، وہ اب وہاں ہل چلاتے ہیں، ان کی فصلیں اگتی ہیں اور انہیں وہاں سے رزق ملتا ہے۔ تو اس کا چونکہ کوئی والی وارث نہیں سمادھی کا، لہٰذا لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بھی یا تو خود گر جائے گی، اگر خود نہیں گری تو ہم گرا دیں گے، اور اس کے بعد یہاں اگلی بار جب آئیں گے تو کسی کا کھیت ہوگا جس میں فصل ہوگی، گنے کی، گندم کی یا کسی اور چیز کی۔ تو یہ ہماری یادگاروں کا ایک بڑا المیہ ہے۔ وہ یادگاریں مجھے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ جب مسلمان حکمرانوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بہت متعصب ہو جاتے ہیں، لیکن آپ سکھوں کی بات کرتے ہوئے یا ہندوؤں کی بات کرتے ہوئے بہت اطمینان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ دکھ ہے کہ میں ان مسلمان بادشاہوں کو لٹیرا قرار دیتا ہوں جو لوٹ مار کر کے ہندوستان سے چلے گئے، اور جو پنجاب کی دھرتی کے سپوت ہیں۔ اگر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تعصب نکال دیا جائے جو اس نے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا، تو وہ کوئی اتنا برا حکمران بھی نہیں تھا، لیکن اس نے چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، اذانوں پر پابندی لگائی، مذہبی مقامات مساجد کی توہین کی، ان کا تقدس مجروح کیا، لہذا میں نے کبھی بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تعریف اور توصیف میں ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ لیکن چونکہ وہ تاریخ کا حصہ ہے، اگر آپ نمرود، شداد، ابو جہل کو تاریخ سے نہیں نکال سکتے تو آپ رنجیت سنگھ کو بھی تاریخ سے نہیں نکال سکتے۔ تو اسی طرح یہ جو سمادھیاں بنی ہوئی ہیں بے شک ہماری نہیں ہیں، لیکن آپ ان کو جو ہے وہ ورثے میں سے نہیں نکال سکتے۔ ورثہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قومی اور ایک مذہبی۔ تو یہ مذہبی ورثہ بے شک سکھوں کا ہو، ہندوؤں کا ہو یا مسلمانوں کا ہو، آپ اسے ورثے کی فہرست سے خارج نہیں کر سکتے۔ تو یہ سمادھی آج تو ہے، لیکن کل اس کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ باقی رہے یا نہ رہے، اور اگلی بار جب میں آؤں یا آپ آئیں تو آپ کو یہاں سمادھی کی جگہ کھیت دکھائی دیں، کیونکہ یہی ہماری ریت ہے، یہی ہماری روایت ہے، اور یہی ہماری فطرت کہہ لیں یا عادت کہہ لیں، کیونکہ ہم اپنے مذہب کا احترام نہیں کرتے جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں۔ ہم نے درجنوں فرقے بنا رکھے ہیں، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے۔ تو ایسی قوم سے یا ایسے مسلمان بھائیوں سے میں یہ توقع تو نہیں کر سکتا کہ وہ سکھوں کی کسی عبادت گاہ کو یا ہندوؤں کی کسی عبادت گاہ کو صحیح سلامت رکھنے میں کوئی مدد دیں گے یا خود کوئی کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔